अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। अहम मिशन पर अमेरिकी शख्सियत पाकिस्तान पहुंचने जा रही है। कल इस शख्सियत की पाकिस्तान आमद होगी और आमद के फौरी बाद इस अमेरिकी शख्सियत की पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी इदारे के सबसे ताकतवर सरबराह के साथ न सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि इस मुलाकात में उस मिशन के जरिए होने वाली पैगाम रसानी को हतमी शक्ल दी जाएगी। यानी वो जो मिशन पर आने वाली शख्सियत है वो अहम आईनी इदारे के सरबराह को वो पैगाम देगी जिसके लिए जनाब वो इस मिशन पर मुतय्यन हुई है। इसका मतलब यह है कि अगले 48 घंटे बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हो सकते हैं। क्यों और कैसे, यह एक बहुत ही अहम और लॉजिकल सवाल है और सवाल यह भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि वो ऐसा कौन सा पैगाम है या ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए अहम तरीन अमेरिकी शख्सियत को पाकिस्तान भेजा जा रहा है और इससे कौन से नताइज अक्स करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस सारे मामले को और भी ज्यादा अहमियत का हामिल करार देती है वो इस शख्सियत का गुज़िश्ता दौरे पाकिस्तान है। क्योंकि इस शख्सियत ने जब आखिरी मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया था तो उसके मौके पर पाकिस्तान के अंदर एक से ऐसा सियासी तूफान बर्पा हो गया था जिसको काबू में रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उस वक्त जो बीज बोए गए थे वो अब भी बढ़कर एक ऐसा दरख्त बन चुके हैं जो खुद पाकिस्तान की मीशत और माशरत दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वो शख्सियत कौन है, उसका नाम क्या है, उसका ओहदा क्या है और उसके पाकिस्तान आने के गर्ज़ो गायत क्या है। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन का जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो जारी कर दिया गया है जनाब। और इस नोटिफिकेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को अमल दरामद उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की गई है। ना सिर्फ अमल दरामद करने की कोशिश की गई है बल्कि फैजाबाद के मुकाम पर होने वाले बदनामे जमाना जो जिसे हम कह सकते हैं धरना है और उस धरने के बदनामे जमाना जो किरदार हैं उनके गिरबानों को पर हाथ डालने का जो एक ऐलान किया गया है वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि ये जो हल्की हल्की ठुक ठुक थी ना, कहते हैं सुनार की ठुक ठुक, वो सुनार की ठुक ठुक अब खत्म हो गई और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अब लोहार का हथौड़ा चलने का टाइम आ गया है। क्योंकि काजी साहब की अदालत में काजी साहब की तरफ से जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और उन रिमार्क्स और इस नोटिफिकेशन को अगर मिलाकर देखा जाए तो हमारे सामने ये बात बड़ी कतीयत के साथ वाज़ेह होती है कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद, साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उस वक्त के और जो ताकतवर लोग हैं उनके इर्द गिर्द शिकंजा टाइट होने वाला है। ना सिर्फ शिकंजा टाइट होने वाला है बगैर जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उनके गिरेबानों पर हाथ डलने वाले हैं, तो ये बात भी जिसे हम कह सकते हैं बई दस क्यास नहीं। क्योंकि इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह की है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैजाबाद धरना केस के हवाले से समाअत थी और इस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब की तरफ से एक गज़ट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनके रूबरू पेश किया गया और उनको बताया गया कि जनाब फैजाबाद धरना की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए एक कमीशन कायम कर दिया गया है और अब इस कमीशन के TORs को भी फाइनलाइज कर दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस जो TORs हैं इनके मुताबिक ये जो इंक्वायरी कमीशन है ये ना सिर्फ इस सारे मामले की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकता है बल्कि इस धरने के बहुत सारे किरदारों को भी अपने रूबरू पेश होने पर मजबूर कर सकता है। बताया गया जनाब कि इस कमीशन के TORs में उसको इस बात का इख्तियार भी हासिल है कि वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर साकिब निसार साहब और जो दीगर लोग हैं और साबिक वजीर आजम चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो इमरान खान हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, इनको भी तलब कर सकता है। जिस पर जो है मौजूद चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सवाल किया, इस्तफसार किया जनाब अटॉर्नी जनरल से कि जनाब अगर ये जो तमाम ओहदेदार जिनके बारे में आप साबिका ओहदेदार जिनके बारे में आप ये बता रहे हैं कि ये मजबूर कर दिए जाएंगे कि वो इस कमीशन के रूबरू पेश हों, लेकिन अगर वो इस कमीशन के रूबरू पेश नहीं होते तो फिर क्या होगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत इस कमीशन से ताउन करने की पाबंद हैं और जो लोग इस कमीशन के रूबरू
پیش نہیں ہوں گے تو یہ کمیشن ان کو گرفتار کر کے اپنے روبرو پیش کرنے کے احکامات بھی دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثاقب نثار ہوں، قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں یا جنرل فیض حمید صاحب ہوں یا اور بھی بہت سارے لوگ جو اس کمیشن کے روبرو پیش ہو کے فیض آباد دھرنے کی حقیقت سے آگاہ کرنے یا اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے میں ناکام ہوں گے یا اس کمیشن کے روبرو پیش ہونے سے پسو پیش کریں گے تو جناب ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات ہونے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب ہماری سیاست کے اندر اتھل پتھل ہونے جا رہی ہے، دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پروجیکٹ عمران شروع کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی اب بہت ہی زیادہ ریورسل کے عمل کے اندر تیزی آنی جا رہی ہے، جس کا آغاز ہم نے بلوچستان سے دیکھا جہاں پر نواز شریف صاحب گئے اور وہاں پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے جس کی عمومی طور پر 29 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ یہ الیکٹیبلز اپنے سینکڑوں ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے اندر انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا، اور بلوچستان اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ پروجیکٹ عمران خان جس کو لانچ کیا گیا تھا بلوچستان سے اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کر کے راتوں رات ایک اتحادی حکومت بنائی گئی تھی جس کو بعد میں باپ کا نام دیا گیا تھا، اور پھر اس باپ کے ذریعے باپ نے بہت ہی زیادہ حکومت کی تھی۔ اس مرتبہ نواز شریف صاحب سے اس سارے کے سارے عمل کو نیوٹرلائز اس طرح کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے ہی نواز شریف کے جو ریوائول ہے اس کے عمل کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ کس حد تک درست ہے کس حد تک غلط قطع نظر اس بات کے، لیکن سیاست کے اندر ٹائمنگ اور سیاست کے اندر حالات و واقعات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ جو لوگ جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو بھی کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب 25 کے قریب الیکٹیبلز مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نواز ان 29 سیٹوں کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرے گی، یعنی باقی جماعتیں ہیں اس وقت 0 پر اور مسلم لیگ نون ان الیکٹیبلز کی وجہ سے صرف بلوچستان کے اندر 29 کے فگر سے آغاز کرنے جا رہی ہے، اور اس گیپ کو کور کرنا یقینی طور پر بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ الیکٹورل پولیٹکس کو اگر آپ غور کریں تو وہاں پر ایک ایک ووٹ اور ایک ایک سیٹ سب کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور اس اہمیت کو کسی بھی طور پر آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خطے کے اندر اس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس سیاسی صورتحال کے تناظر میں ایک اہم اپنی جو شخصیت ہے اس کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ شخصیت امریکہ کی وزارت خارجہ کے اندر کام کر چکی ہے، امریکہ کی وزیر خارجہ رہ چکی ہے، نہ صرف امریکہ کی وزیر خارجہ رہ چکی ہے بلکہ اس شخصیت کے جو خامن ہیں ان کا بھی پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسا مقام ہے جس کو آپ کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خاتون جو پاکستان آنے جا رہی ہیں ان کا نام ہے محترمہ رابن رافیل صاحبہ، اور یہ جو رافیل صاحبہ ہیں یہ جو ہے امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں، اور وزیر خارجہ کے طور پر محترمہ رابن رافیل صاحبہ بہت ہی حد تک پاکستان کے اندر اپنے سیاسی تجربے سے امریکہ کے حوالے سے بہت ساری گنجائشیں یہاں پر حاصل کر سکتی ہیں، اور ان کے خامند جو رافیل صاحب تھے ان کا نام بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر لکھا جا چکا ہے، کیونکہ یہ وہ امریکی سفیر ہیں جو ضیاء الحق کے ساتھ طیارے حادثے کے اندر مارے گئے تھے بہاولپور کے مقام پر، لہٰذا ان کا اور پاکستان کا چولی دامن کا ساتھ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شخصیت یعنی محترمہ رابن رافیل صاحبہ پاکستان میں کم از کم 3 مرتبہ آ چکی ہیں اپنے ٹینیور کے دوران بھی، سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور میں یہ آئی تھیں، اور اس وقت یہ امریکہ کی جو ہے انرجی منسٹر تھیں، اور انہی کے تعاون سے پاکستان کے اندر IPPs لگے تھے جن کے نتیجے میں پاکستان کا انرجی کرائسس کم ہوا تھا۔ آخری مرتبہ جب یہ پاکستان آئی تھیں تو اس وقت تازہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب سائفر کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے تھے، اور وہ پاکستان کو امریکہ اور امریکہ کو پاکستان کے اندر مداخلت کا ذمہ دار اور ایک دوسرے کے سامنے حریف کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس موقع پر بھی
امریکہ نے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے لیے محترمہ رابن رفیل صاحبہ کا انتخاب کیا تھا، اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ پاکستان آ کر عمران خان کے ساتھ بنی گالا میں ملاقات کی تھی۔ 2022 میں ہونے والی اس ملاقات سے اور رابن رفیل صاحبہ کی مصروفیات سے جو انہوں نے اسلام آباد میں رکھی تھی، اس سے خود یہاں کا امریکی سفارت خانہ بھی لا علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ پینٹاگان یا CIA یا وٹ ایور جو ہے وائٹ ہاؤس اس کے مشن پر آئی تھی، اور یہاں پر انہوں نے آ کر عمران خان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی سیاست کر، امریکہ کو اس کے اندر انوالو نہ کر، امریکہ کا نام نہ۔ لیکن اس وقت عمران خان نے ان کے سامنے کچھ اور شرائط رکھی تھیں جن کو رابن رفیل صاحبہ ماننے میں یا ان کو قبول کرانے میں ناکام ہوئی تھیں، اور وہ تھا یقینی طور پر الیکشن کا اعلان جو اس وقت نہیں ہو پایا تھا۔ اب محترمہ رابن رفیل صاحبہ جس موقع پر پاکستان آ رہی ہیں، یہ موقع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک کہ پاکستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی اس وقت بہت ہی حد تک ولنریبل ہو چکی ہے، بہت ہی زیادہ شیکنگ ہے پاکستان کی اس وقت کی پوزیشننگ، ڈومیسٹکلی بھی، ریجن کے اندر بھی، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی۔ پاکستان کی اکانومی بھی بہت حد تک دباؤ کا شکار ہے۔ IMF نے گلے پر انگوٹھا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے جو دونوں پڑوسی ممالک ہیں، چاہے وہ انڈیا ہے اور چاہے وہ افغانستان ہے، دونوں کے ساتھ تعلقات اس وقت نارمل لیول پر نہیں ہیں بلکہ بلو نارمل ہیں، اور ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے جہاں پر اگر پاکستان نے اپنی جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اور یا جس طریقے سے یہ جو ہے اللیگل امیگرینٹس افغانستان کے، ان کو واپس نہ بھیجنے کی پالیسی پر تھوڑی سی نظر ثانی نہ کی، تو ان لوگوں کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ یہاں پر کچھ اور ایسی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، اور وہاں پر طالبان کی موجودگی نے اس پورے ریجن کے اندر اور خاص طور پر موجودہ پاک افغان کرائسس کے اندر جو انوالومنٹ ہے یا یہاں پر وہ امریکی کنسرنز ہیں ان کو بہت زیادہ ابھار دیا ہے۔ اور محترمہ رابن رفیل صاحبہ کا یہ دورہ اس سینیریو کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رابن رفیل صاحبہ کی اہم ترین شخصیت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے اہم ترین حکام، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کل ہی شیڈول ہے۔ کل اہم ترین شخصیت اور اس کے بعد ایک اہم ترین اور آئینی ادارے کے سربراہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ ملاقات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے انتخابات اور فیئر اینڈ فری انتخابات امریکا کی ترجیحات میں شامل ہیں، اور دوسرا اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بگڑتے ہوئے ریلیشنز ہیں، یا خاص طور پر اگر بگڑتے ہوئے نہ بھی کہیں، جو تناؤ اس وقت غیر قانونی مہاجرین، غیر قانونی تارکین وطن کی وجہ سے آیا ہوا ہے، وہ اس وقت امریکہ کے لیے بہت ہی زیادہ کنسرن کا سبب ہے۔ اور اس کے لیے سفارتکاری کے لیے، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹریک ٹو سفارتکاری کے لیے، محترمہ رابن رفیل صاحبہ کی خدمات کو حاصل کیا گیا ہے، اور ان کو کوئی اہم اسی حوالے سے ٹاسک دے کر پاکستان بھیجا گیا ہے۔ وہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے، کون سا امپورٹنٹ ٹاسک ہے، وہ یقینی طور پر ان ملاقاتوں کا جو کل ہوں گی اس کے بعد ہی اس کی کچھ تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں۔ فی الحال تک تو یہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر کے اندر ممکنات ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان کی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملاقات کنفرم ہے، اور اس ملاقات کے اندر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب کنور دلشاد بھی موجود ہوں گے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب یہ جو دورہ ہے رابن رفیل کا، اس میں پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو اور انتخابی صورتحال یقینی طور پر ٹاپ ایجنڈا ہے امریکہ کا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔